الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سامعین اعظام، جو آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو مذہب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کی اتباع مت کرو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیوں کہا گیا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کی پیروی مت کرو، اس کی اتباع نہ کرو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ نہیں چاہتا کہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ، وہ نہیں چاہتا کہ کامیابی تمہاری قدم چھوئے. اس کا مشن جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو کسی طرح سے جہنم میں ڈالا جائے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں ان تمام انسانوں کا ٹھکانہ جہنم ہو، جنت میں کوئی داخل نہ ہو. آپ دیکھیے کہ جس معاشرے میں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، اگر ہماری کسی سے دشمنی ہوتی ہے اور اگر کوئی ہمارا دشمن ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ بہت کم ایسے لوگ پائے جائیں گے کہ جو یہ نہ چاہتے ہو کہ ہمارا دشمن کامیاب و کامران ہو، لیکن اکثر و بیشتر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا دشمن جو ہو وہ کامیاب نہ ہو. اگر ہمارا دشمن بہترین غذا کھاتا ہے، عمدہ قسم کی سواری پر سوار ہو کر سواری کرتا ہے، اونچی اونچی عمارتوں میں رہتا ہے، تو ہم نہیں چاہتے حسد، جلن، دشمنی کی وجہ سے کہ وہ ترقی کرے. بعینہ ٹھیک یہی صورتحال شیطان کا ہے کہ شیطان چونکہ انسانوں کا کھلا دشمن ہے،
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اور کامیابی، اصل کامیابی و کامیابی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے، جہنم سے نکال کر جنت میں یا جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور یہ دشمنی کب ہوئی، کیوں ہوئی، اس کی ایک بہت لمبا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس کو چھوڑ کر. وجہ کیا تھی؟ تکبر، کہ ہم آگ سے بنے ہوئے ہیں اور آگ کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اونچائی کی طرف جاتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور مٹی کی صفت ہے کہ وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، مٹی میں جھکاؤ ہوتا ہے. اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ملعون اور مردود ہو گیا. تو اس نے قسم کھائی، اس نے کہا کہ ہم انسانوں کو بہکاتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، کیونکہ اس نے ہمیں جنت سے نکالا ہے، اور کوشش ہم کریں گے کہ ہم یہ انسان جو ہے وہ جنت میں دوبارہ داخل نہ ہو. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو ذریت ہے وہ جنت میں داخل نہ ہو. تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان کامیاب و کامران ہو جائے. جس طرح دنیاوی اعتبار سے ایک دشمن دوسرے دشمن کو نہیں چاہتا کہ وہ کامیاب و کامران ہو جائے، اسی طرح شیطان بھی نہیں چاہتا کہ کوئی انسان کامیاب ہو جائے. اصل کامیابی و کامرانی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے حق میں یہ فیصلہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت میں داخل کرتے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. کہ شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کی اتباع مت کرو. کیوں؟ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس آیت کے اندر دعوت دی جا رہی ہے، بتلایا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے. دعوت یہ دی جا رہی ہے کہ دیکھو دین اسلام کے اندر پوری طرح سے مکمل طور پہ شامل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ. اور خبردار کیا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یعنی ہمارے آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر، اعضاء، جوارح، دل و دماغ اللہ کے حکموں کے مطابق ہو. اگر ہمارے ہاتھ اور پاؤں، اعضاء اور جوارح احکام کے مطابق ہے اور دل و دماغ مطمئن نہیں، اگر دل و دماغ احکام کے مطابق ہے اور اعضاء اور جوارح، آنکھ، کان، ناک اس کے باہر ہے، تو یاد رکھو اور اچھی طرح سے سمجھ لو، ادخلوا فی السلم پر عمل نہیں ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ کہ ہم مذہب اسلام میں پورے طور پر داخل نہیں ہوئے، اس لیے کہ ہم نے اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ظاہراً، باطناً، انفراداً، اجتماعاً، اعتقاداً، عبادتاً، غرض کے ہر موڑ، ہر طور طریقہ اور زندگی کے ہر شعبے میں ہر اللہ کا رنگ نظر آئے. اسلام کے رنگ سے ہم رنگ جائے.
ارشاد ربانی ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، کہ سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے. اللہ کے رنگ کو سب سے بہترین رنگ بتلایا گیا ہے. مفسرین حضرات نے بیان کیا ہے، بتلایا ہے کہ یہاں آیت میں رنگ سے مراد دین ہے، یعنی مذہب اسلام سب سے بہتر مذہب ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو اور اپنی زندگی کو اللہ کے رنگ سے رنگ دو، یعنی پورا دین اختیار کرو. ہمارا چلنا پھرنا، سونا جاگنا، گفتگو کرنا، تجارت، زراعت، عبادت، معاملات، لوگوں کے ساتھ رویہ، بات کرنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، لوگوں سے کس طرح سے ملنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، وہ ساری کی ساری چیزیں اسی مطابق ہمیں کرنی چاہیے جس طرح سے ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا. اس آیت کے اندر صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رنگ کو اپنا رنگ قرار دے کر اس رنگ کو اپنی طرف منسوب کر کے، اس دین کو، اس مذہب کو اپنی طرف منسوب کر کے ایک الگ ہی امتیاز حاصل کیا ہے. اللہ نے اس کی شان اور شوکت کو بڑھا دیا ہے. دنیا کے اندر آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں، اور سب سے افضل جو ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے ادنا جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا. علماء نے لکھا ہے کہ مذہب اسلام اور دین اسلام اور ایمان کا سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ کہ اللہ پر ایمان رکھنا، اور سب سے آخری چیز جو ہے وہ آخرت پر ایمان رکھنا، اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا، جیسے رسالت، ملائکہ، کتابیں اور اچھی اور بری تقدیر، وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایسا نہیں ہے کہ ہم توحید کے بھی قائل ہو اور عبادت کے لیے مسجد، مندر، کلیسا، گرجا گھر سب کو یکساں سمجھے. ایسا نہیں ہے کہ ہم رسالت کے بھی قائل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانے، اور چلنے پھرنے، اخلاق، اطوار، طریقے کے ضابطے گرو نانک اور گوتم بدھ سے لے. نہیں، اسلام ایک مکمل شریعت نظام ہے، مکمل دستور حیات ہے. زندگی کے ہر گوشے پہ اس کو حاوی کرنا ہے. ہر جگہ ہمیں دیکھنا ہے آیا یہ کہ یہ شریعت نے ہماری اس جگہ پر کیسے رہنمائی کی ہے، شریعت کیا کہتی ہے، کیا طریقہ ہے یہاں پر. ایسا نہیں ہے کہ ہم توحید کے قائل ہو جائیں اور عبادت کرنے کے لیے کہیں کہ عبادت کہیں سے بھی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا، اور مندر میں جا کر ہم نماز پڑھیں اور گرجا گھر میں جا کر ہم عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں.
ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہو اور چلنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، ملاقات کرنے کا طریقہ وہ کسی غیروں سے ہم لے لیں. ہرگز ایسا برداشت نہیں کیا جائے گا. مذہب اسلام دنیا کا ایک واحد مذہب ہے کہ جو ایک اصول اور عقیدہ اور مسلک زندگی کا نام سے موسوم ہے. مذہب اسلام پیغمبر اسلام کی نام کی طرف منسوب نہیں، کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے، کسی خاص ملک کی طرف نہیں. اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ تمام کے تمام مذاہب کسی ملک، کسی نام، کسی یا داعیے اول کے ناموں کی طرف منسوب ہے. اب دیکھیے مذہب یہودیت کی طرف دیکھیے کہ یہودیت جو ہے یہودا کی طرف منسوب کرتے ہوئے جو خاندان نبوت کے ایک فرد تھے ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ مذہب وجود میں آیا. عیسائیت کو دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ اس مذہب کا وجود وجود میں آیا. ہندوازم کو دیکھیے کہ یہ ایک ملک ہندوستان کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ جو دھرم ہے یہ مذہب آیا. بدھسٹ کو دیکھیے کہ گوتم بدھ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ مذہب وجود میں آیا. جینی کو دیکھیے جین کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ مذہب وجود میں آیا. لیکن مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو نہ کسی ملک، نہ کسی شخصیت، نہ کسی ملک یا کسی شخصیت یا کسی نام کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ نام دیا گیا ہے. وحی الہی کی طرف سے اللہ کی شریعت، عقائد کو ملا کر، نبوت کو سب کو ملا کر اس کا نام رکھا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس مذہب کا نام مذہب اسلام رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین صرف اور صرف مذہب اسلام ہے. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.